میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس جناب علامہ احسان علیہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. حضرات، مجھ سے پہلے بہت سے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا. ان اصحاب کے بارے میں جن کی خوش نصیبیوں کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے کونین کے تاجدار کے اس چہرائے پر انوار کو چوما ہے جس کے گھوڑے کی لگام جبریل تھاما کرتا ہے. وہ اصحاب کرام، ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، ان کی خوش بختی کا کیا کہنا، ان کی بلند قسمتی کا کیا کہنا کہ جنہوں نے اس چہرہ پرانوار کو دیکھا کہ جس پر ایک نظر ڈالنے سے جہنم کی آنکھ آگ حرام ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس اعزاز کے مستحق بنے کہ خدا نے ان دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھنے والوں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کہ جاؤ، تم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے، تم نے اس چہرے کو دیکھا ہے، تم نے ان نگاہوں کا طواف کیا ہے، تم نے ان نظروں کو چوما ہے جنہوں نے مدثر و مزمل کے چہرے پر انوار کو دیکھا تھا. لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی. لوگوں، میرا مقام یہ ہے کہ صرف میرے چہرے پر انوار کو پیار سے چھونے والی آنکھ ہی پہ رب نے آپ کو حرام نہیں کیا، بلکہ صرف زندگی میں، پوری زندگی میں
میघ نہیں دیکھا، برس برس نہیں دیکھا، شب و روز دیدار نہیں کیا، ساری زندگی میں ایک دفعہ دیکھا۔ جس نے اس دیکھنے والی پتلی کو دیکھ لیا، خدا نے اس کی جہنم کا جنت میں تبدیل کر دیا۔ اور صدیق تو 23 برس دیکھتا رہا ہے۔ تیرا مقام میں بیان کروں؟ تو نے اور تو اکیلا ہی تھا، اور تو اکیلا ہی تھا جس نے خلوتوں میں بھی دیکھا ہے، تو تنہا ہی ہے جس نے جنتوں میں بھی دیکھا ہے، اور کسی کو تو جرات ہی نہ ہوتی تھی نگاہ اٹھانے کی۔ کون تھا؟ اور علماء کرام کائنات کے رب کی قسم ہے، اس ساری کائنات کی عظمت جو ہے وہ میرے نبی کے صحابہ سے ہے، اور میرے صحابہ کی عظمت جو ہے وہ رحمت کائنات سے ہے۔ لوگوں، صحابہ کا تذکرہ، ان کی عزت، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی منقبت، ان کی بڑائی، میں واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے تو کہا تھا لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر رحمت کائنات کی مجھے میں ثنا کے تمام راستوں سے گھوم پھر کر پلٹ آنے کے بعد کہا کہ تیری ثنا میں کر سکتا ہی نہیں۔ اور صحابہ، ان کے بارے میں مجھ ایسا عاجز یہی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو بڑے مقام والا تھا جس نے کائنات کے تاجدار کو کہا تھا کہ مجھ سے تیری ثنا نہیں ہو سکتی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کی ثنا تو بڑی بات ہے، مجھ سے تو حضور کے ادنا غلام کی ثنا بھی نہیں ہو سکتی۔ اور والد نے کہا تھا خواجہ بیضا گزاشتے ہم نے اپنے آقا کی ثنا خدا کے ذمے چھوڑ دی، اور میں کہتا ہوں کہ میں نے نبی کے غلاموں کی ثنا کو بھی اپنے رب کے ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ جس نے خود کہا عرش کی بلندیوں سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے ناراضی، صرف اللہ ان سے راضی، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے راستے پہ چل نکلا میں اس سے بھی راضی ہوں۔ ان کا مقام کیا؟ اور صدیق آج کا یہ اجتماع عظمت صحابہ کے عنوان سے، اور میں واقعی یہ سوچ رہا تھا کہ کس کا تذکرہ کرو، صدیق کا؟ صدیق کا میں تذکرہ کروں جس کا تذکرہ آسمان والا آسمانوں کو کرتا ہے، میں اس کا تذکرہ کروں؟ اس کا تذکرہ، اس کی شان میں کیا کہوں جس کے بارے میں ناطق وحی نے کہا تھا کہ دنیا کا ہر شخص جنت کے ایک دروازے سے بلایا جائے گا، کہ ایک ہی دروازے سے انسان گزر سکتا ہے، لیکن ایک ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور نبی کے یار غار نے نگاہ اٹھا کے پوچھا آقا ایسا کون ہو سکتا ہے
وہ کون ہوگا؟ جبریل، مہر نبوت کا پاسبان پیچھے کھڑا ہے. کہا اللہ کے حبیب کہیے خدا کہہ رہا ہے ابو بکر وہ تو ہوگا. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، کرنے صحابہ. اور مولانا کہہ رہے تھے، عجیب بات انہوں نے کہی کہ ہجرت کی رات رحمت کائنات، چھوڑا ان کی بات کو جو کہتے ہیں دشمن تھا. میں کہتا ہوں دشمن اس رات سارے کا سارا قبیلہ بنو ہاشم، رسول اللہ کا قبیلہ، میرے آقا کا قبیلہ، میرے مولا کا قبیلہ مکے میں موجود ہے کہ نہیں؟ علی بھی موجود، علی کا بڑا بھائی عقیل بھی موجود، چچا ان کا بھی چچا، حضور کا اپنا چچا عباس بھی موجود. اور کیا کہوں. اور سنیوں، میں حضرت مولانا نیازی کی اس موجودگی سے فائدہ اٹھا کر کہتا ہوں، شیعہ پروپیگنڈے کو تم نے بھی رواج دیا ہے. میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھا رہا ہے. میرے گھر کے چراغاں نے مجھے ضعیف روایتیں بیان کرنے والوں، جھوٹے قصے تراشنے والوں، شیعہ روایات سے متاثر ہو کر سرور کائنات کی اصطلاحات کو بدلنے والوں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، روح سخن کسی کی طرف ہو تو روح سیاہ. ہم نے اس ظلم کو خود کمانا ہے. اصطلاحات ہم نے بدلی، مجھے معاف کر دو. خام مال شیعیت کو ہم نے فراہم کیا. ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں. اور میں اس فقیر کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ واقعی فقیر سبحانی ہے جس نے آج وقت کی اس نزاکت کا احساس کرتے ہوئے قرآن کی صاحب پر عمل کیا. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. ملامت گروں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کہ کل اس کو کہا جائے گا تو نے بریلوی ہو کر دیوبندی کو کیسے بلایا ہے. میں اس کو کہتا ہوں آج تجھے متنبی کے شعر کو پڑھنا چاہیے کہ النوازل حول قلب الطائر بہر الحبۃ منہ فی سودائہ. جاؤ مجھ کو ملامت کرنے والوں ملامت کر لو. میں بریلوی ہوں. میں نے وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو آج اپنی مسجد میں بلایا ہے تاکہ نبی کے ساتھیوں کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے جائیں. آج کاش یہ جذبہ پیدا ہو جائے. رومال دے دو. آج ہمیں ایسے ملامتیوں کی ضرورت ہے جو ملامت گروں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. اور عاشق تو ویسے ہی پرواہ نہیں کرتے. یہ سچا عاشق ہے. عاشق کیا اور ملامت کیا. کیا عشق اور کیا ملامت. گفتم ملامت عرب. لسان الغیب حافظ نے کہا تھا. آج وہابی سے صوفیوں کے شعر بھی ذرا سن لو پھر. اس نے کہا تھا پرسید مستبیل احوال دوست گفتہ. میں نے کہا حکیم صاحب بتلاؤ محبوب کسے کہتے ہیں.
کہا محبوب اسے کہتے ہیں من بعدها عذاب فی قربها الملامہ، دور ہو تو دل تڑپتا ہے، قریب ہو تو لوگ پتھر لڑکاتے ہیں۔ پھر کہا گفتم ملامت عارت، کر گرد دوست گردم واللہ ما رأینا حبا بلا ملامہ۔ لوگوں نے کہا محبوب کے کوچے میں نہ جاؤ، لوگ ملامت کریں گے۔ صوفی نے کہا جاؤ ملامت کرو تو کہہ دو کہ ملامت اور عشق دونوں اکٹھے نہیں ہوا کرتے ہیں، تم ملامت کرتے رہو، ہم عشق کرتے رہیں گے۔ آج ضرورت ہے ایسے ملامت کی۔ اٹھاؤ پیالہ، اور میں اس کو یقین دلاتا ہوں، اپنے بزرگ اپنے شیخ مولانا محمد حسین کو یقین نہیں دلاتا، اپنے دوست مولانا حافظ عبداللہ کو یقین نہیں دلاتا، اس فقیر سلطانی کو یقین دلاتا ہوں، سرور کائنات کی سیرت کا جلسہ ہو، محمد کے غلاموں کی بارگاہ میں مدح خوانی کا مرتبہ ہو، سرور کائنات کے صحابہ کی عظمت کی بات ہو، کسی اہل حدیث کے واسطے کی ضرورت نہیں، مجھ کو خط لکھو میں سر کے بال لاؤں گا۔ آج ضرورت ہے بس، اور ہم بھی عاشق ہیں، دل جلا ہوا ہے، کہتے صرف یہی ہے قریب آ جاؤ دل تبدیل کر لے، دور رہتے ہو تو باتیں کرتے ہو، ذرا آج قریب آ کے تو دیکھو، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، پھر دیکھتے کہ ہم کیا ہیں اور تم کیا ہو۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، آج اگر یہاں فتنہ قدح صحابہ موجود ہے تو اس وجہ سے موجود ہے کہ محمد کے غلام بٹے ہوئے ہیں، صحابہ کے مداح بٹے ہوئے ہیں، وگرنہ آج اکٹھے ہو کر عمر کا نام لے، شیطان اسی طرح بھاگے گا جس طرح محمد کے زمانے میں بھاگا کرتا تھا۔ نام لینے والا تو ہو، کوئی نام لینے والا تو ہو، کوئی آئے تو صحیح، پیالے کو اٹھائے تو صحیح، پھر ہم دیتے ہیں، لیکن ظرف بادہ خار دیکھ کے دیتے ہیں، ظرف کتنا ہے لینے والے کا۔ آج ہم جو آج یہ بدقسمتی کی انتہا ہے، آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہمیں عظمت صحابہ کے موضوع پر گفتگو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ان کا مقام کیا اور ان کا مقام، کس کا مقام، اس کا مقام سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کے مقام کا تذکرہ آسمانوں والا عرش معلیٰ پہ کر رہا ہے، سرور کائنات۔ کیا بات کہوں اور کیا نہ کہوں، موضوع اتنا طویل اور اتنا پیچدار ہے، اور وقت اتنا لمبا ہو گیا ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا جب آواز دی کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، میں سوچتا تھا آج باری نہیں آئے گی، بڑی مشکل سے پہلے خطیب کو چھڑایا ہے، سیکٹری خود مقرر بن گیا ہے، تو نے کہا میں بھی ذرا، مسئلہ ہی ایسا ہے، جوش ایمان کی علامت ہے، اور میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو صرف ہوش ہوش کی بات کرتے ہیں، اور ہوش ہوش کی بات ہمیشہ بے ہوش کرتے ہیں، خود بے ہوش ہوتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں ہوش میں آؤ، کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ اگر قوم بھی بے ہوش ہوگی تو اسلام آباد کی کرسی باقی۔ آج سارے لاہور میں چاروں طرف سے پولیس ہی پولیس تھی، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کل کے بارڈر پہ جا رہے ہیں، میں نے کہا لڑائی ہو گئی ہے، کل کے، ہاں، میں نے کہا کہاں؟ کل کے جہاں مارڈی کا جلسہ ہو رہا ہے، یہ ان کا بارڈر ہے۔ اسد علیہ وفی الحروب نعمۃ، اپنے
اپنوں کے لیے، نبی کے صحابہ کا رب نے تذکرہ کیا، اپنوں کے لیے نرم غیروں کے لیے گرم، اور امیر المومنین ضیاء الحق کے سپاہی اپنوں کے لیے گرم، افغانستان کے لیے نرم۔ روس کے روزانہ جہاز بمباری کرتے ہیں، مونچھ نیچی ہے۔ اندرا گاندھی کا سپوت روز دھمکیاں دیتے ہیں، مونچھ نیچی ہے۔ مولانا نیازی ذرا ڈنڈا ہلاتے ہیں، مونچھ اونچی کر لیتا ہے۔ مونچھ بھی بڑی ہوشیار ہو گئی ہے، اتنی ہوشیار کہ اپنی عزت کے لیے ابھی ایک قرارداد پیش کر رہا تھا، ڈاکے بڑے ہو گئے ہیں، چوریاں بڑی ہو گئی ہیں، کیوں نہ ہو 99% پولیس تو 4 آدمیوں کی حفاظت کر رہی ہے اور 1% پولیس 10 کروڑ آدمیوں کی حفاظت۔ ان 4 آدمی، ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کا منہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ٹوٹا ہوا گھڑا ہوتا ہے، اور اتنا خوبصورت ہے ہمارا وزیر اعظم، میں نے کل کہا تھا اگر شیشہ دیکھے تو شیشے میں تراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ شیشہ کہتا ہے اتنا خوبصورت، یہ حسن یوسف کہا جائے۔ ہم نے ساری عمر میں اس طرح کا وزیر اعظم کو ہی دیکھا، ٹوٹا کجا جسے ہوتا ہے۔ اور اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے بڑی پولیس، اور جن کے لیے کائنات بنی ہے ان کے اوپر سیاہ چہروں والے چھینٹے دیتے ہیں، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، وہ کسی کا کچھ نہیں لگتے۔ بڑے دینداری کے دعوے، کعبے کے رب کی قسم ہے، سن لو، جو آج صدیق و فاروق و ذی النورین کی عظمتوں کی پاسداری نہیں کرتا، علی و معاویہ حسنین کی عزتوں کی پاسداری نہیں کرتا، رضوان اللہ علیہم، عرش والا پھر اس کی عزت کی بھی پاسداری 4 دن ڈنڈا چلاتا ہے، پھر کتا کتا کرتے جاتا ہے۔ تم نے کیا جانا، تم نے کیا سمجھا؟ اور عجیب بات ہے، حضرت مولانا نیازی نے تذکرہ کیا تھا اشارتاً، آج کے واقعات کو دیکھ کر شیخ سعدی کی حکایت یاد آتی ہے۔ ایک بستی میں گئے، ساری بستی کے کتے شیخ سعدی کو دوڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے دوڑے۔ شیخ سعدی بڑے پریشان ہوئے، کتے ہی کتے، ان کو ہٹانے کے لیے، مارنے کے لیے پتھر اٹھانا چاہا، پتھر نے زمین کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 2-4 کتوں نے کاٹ بھی لیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں رات عجب بستی میں گیا کہ جس بستی کے کتے کھلے ہوئے پتھر بنے ہوئے تھے۔ آج ہم کو بلایا جاتا ہے، ہم کو کچہریوں میں کہا جاتا ہے امن و امان قائم رکھو، ہم کو جن کے نزدیک ابھی یہ حیدر کی شان اقدس میں بات کرنے والا ایمان سے آ رہی ہے، ہم کو بلایا جاتا ہے۔ حسنین کی شان میں گستاخی کرنے والا ایمان سے خالی ہے، ہم اس کو ایمان کے منافق ہم کو بلاتے ہو، پتھروں کو باندھ رہے ہو، خوف خدا کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اس صدیق کی بات کہ رسالت مآب دشمنوں سے پناہ لینے کے لیے بنو ہاشم کے سارے گھرانے میں سے کسی کو منتخب نہیں کرتے۔ چچا موجود ہے، یہی سے بات چلی تھی نا، ہم نے اصطلاحوں کو بدلا۔ علی موجود، علی کے بڑے بھائی عقیل موجود، ان دونوں کے اور حضور کے اپنے چچا عباس موجود، اور دوسرے چچا، یہ تھی بات، کون سے چچا؟ جو سید الشہداء کے لقب سے ملقب ہوئے۔ سید الشہداء کس کا لقب ہے؟ ہم
ہم نے بدلے ہیں لقب. ہمیں محمد کا دیا ہوا لقب پسند نہیں، اپنے دیے ہوئے لقب. ہم نے تاریخ کے چہرے کی ضیاء بدلی ہے. ہم نے ظلم کمایا ہے. ہم نے قصے کہانیوں سے متاثر ہو کر، شیعہ پراپیگنڈا سے متاثر ہو کر سرور کائنات کے فرامین مطلقہ اور واضحہ اور صحیحہ سے روگردانی کی. سرور کائنات نے سید الشہداء کا لقب کس کو دیا؟ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی. شیر خدا ہے، وہ موجود ہے. اس کے گھر نہیں گئے. کس کے گھر گئے؟ اور مجھے معاف کر دو، میں کہا کرتا ہوں خود جا ہی نہیں رہے، عرش والا لے جا رہا ہے. اس کی اپنی حرکت تو اپنی حرکت ہے ہی نہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں. چلیے، حضرت نے بیان کیا تھا، دروازے پہ دستک دی. صدیق باہر نکلے، کونین کے تاجدار سامنے کھڑے ہیں. ہائے خوش نصیبی ان کی دیکھا چاہیے، آج ان کے اپنے گھر کے دروازے پہ چاند اتر آیا ہے. کبھی کسی نے آسمان کے چاند کو کسی کی چوکھٹ پہ بھی دیکھا ہے؟ آج صدیق دیکھ رہا ہے کہ سرور کائنات جبریل کے جلوہ میں صدیق کے دروازے پہ کھڑا ہے. کونین کے تاجدار کیسے آئے؟ ہجرت کا حکم ہوا ہے. میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمائے ان اللہ امرنی ان ترافقنی فی ہذہ السفر. اور یہاں ایک ہی بات سن لو، پھر لمبی باتیں کبھی بعد میں ہوگی. پہلے ہی ہمارا وقت کھا گئے ہیں. خدا ان کو سمجھے اس مولوی صاحب. سن لو کہ شاید وقت عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم. رحمت کائنات نے اپنی زندگی میں بے شمار سفر کیے. یاد رکھنا میری بات کو، شاید پہلے کسی سے نہ سنا ہو. امام کائنات نے، فخر موجودات نے اپنی زندگی میں بے شمار سفر کیے. ان سب سفروں میں سے آقا کے 2 سفر سب سے مقدس ہیں. سب سے مقدس، سب سے عظیم تر، سب سے بالا تر، سب سے بہتر. ایک سفر آسمان کا، دوسرا سفر زمین کا. یاد رکھنا میری بات، ایک سفر آسمان کا، دوسرا سفر. یہ سارے سفروں میں سے 2 سفر سب سے اعلیٰ. ایک سفر معراج کا، آسمانوں کا، اور ایک سفر مدینے کا. ان دونوں اعلیٰ سفروں کے لیے اللہ نے نبی کے ساتھی بھی اعلیٰ مہیا کیے. آسمان کے سفر کے لیے آسمانوں کا سردار جبریل مقرر ہوا، اور زمین کے سفروں کے لیے زمینوں کا سردار صدیق اکبر منتخب ہوا. جو مقام جبریل کا ملائکہ میں ہے، وہی مقام صدیق کا امتوں میں ہے. وہ نوریوں کا سردار، یہ خاکیوں کا سردار اس کے جلوں میں جا رہا ہے. کس کا تذکرہ کروں؟ اس صدیق کا.
اور میرا ایمان، باتیں کرتے ہو ایمان کی، لمبی ہو جائے گی بات. پھر عمر کا تذکرہ کروں. وہ عمر ناطق وحی نے جس کے بارے میں کہا ما طلع الشمس علی رجل خیر من عمر. لوگوں کو خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ سورج نے عمر سے بہتر آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. اس عمر کا تذکرہ کرو جس کے بارے میں ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے ولیکن ینزل علی رأی عمر. قرآن اترتا ہمارے گھر کے آنگن میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے. یا ذی النورین کا تذکرہ کرو. اور ذی النورین کا اور ذی النورین کا اور ذی النورین کا جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی اور جس کو یہ مقام ملا کہ روئے زمین پر کسی نبی کے امتی کو یہ مقام نہیں ملا، کسی کو بھی. جاؤ آدم سے لے کر رسول اللہ تک ایک ایک نبی کی زندگیوں کو اٹھاؤ. کوئی ایک آدمی ایسا دکھا دو جس کو کسی نبی نے 2 بیٹیاں دی ہو، کوئی ایک دکھا دو. اور وہ مقام ملا کہ جب دوسری بھی فوت ہو گئی عثمان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عثمان نے نگاہ اٹھائی، کہا کیوں روتے ہو؟ کہا ایک بیوی کی جدائی کا غم، ایک رسول کی لختے جگر کے فراق کا غم. کہ کل میرے گھر میں اس کی دختر تھی جس پہ صبح مساء جبریل آتا ہے. نگاہ اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے کونین کا تاجدار کھڑا ہے. فرمایا عثمان غم نہ کرو، تم نے محمد کے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا، تم نے میری بیٹیوں کو اتنا خوش رکھا، تو نے میرا دل اتنا ٹھنڈا رکھا کہ کعبے کے رب کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے دے دیتا، انکار نہ کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ عثمان. جاؤ پھر آج ایک بات سنتے جاؤ. نبی کا ہر صحابہ گوہر تابدار ہے، لیکن ہر ایک کو رب نے کچھ ایسی خصوصیتیں دی ہیں جو دوسرے کو نہیں دی. یہ تنہا عثمان ہے. تاریخ عالم کو اٹھاؤ، میرے نبی کی سیرت کو بھی، پہلے نبیوں کی سیرت کو. کوئی کونان میں ایسا بھی ہے جس کو ایک موقع پہ کھڑے ہو کے کسی ناطق وحی نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہو؟ اور میرا ایمان یہ ہے کہ نبی جس کو ایک دفعہ جنتی کہہ دے، کعبے کے رب کی قسم ہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو جہنم میں نہیں لے جا سکتی. اور یہ اس کو نبی نے ایک مرتبہ نہیں کہا. جیش اسرا کے موقع پر کون ہے جو 100 اونٹ رب کی راہ میں قربان کرے، محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا. دیکھنے والوں نے دیکھا، اٹھنے والا اگر کوئی ہے، جنت کی خلعت فاخرہ پہننے والا کوئی ہے تو ذی النورین ہے. محمد کا داماد اٹھا، کائنات کے امام نے کہا بیٹھ جاؤ، کوئی اور ہے جنت لے لے، 100 اونٹ دیکھ. عثمان اور جنت کا نام سنے اور پھر پیچھے رہ جائے. کہا 100 اونٹ اور قربان ہے. آقا نے کہا کوئی اور ہے، عثمان پھر کہا میں تیار ہوا تھا. 7 مرتبہ حضور نے جنت کی بشارت دی، 700 اونٹ قربان کیے. اب ذرا ایک
بات سن لو، نکتہ بینوں اور نکتہ چینوں مجھے معاف کر دو. کونین کا تاجدار ممبر سے نیچے اٹھا، اس نے کہا عثمان جنت کے انتظار کے لیے موت کی ضرورت نہیں، آؤ محمد آج تجھ کو اپنی آغوش میں لے کے جنت کا نظارہ کروا دیتا. یا عثمان انی اشہد لک بالجنہ، علی دیکھ رہا ہے، صدیق دیکھ رہا ہے، فاروق دیکھ رہا ہے، طلحہ دیکھ رہا ہے، زبیر دیکھ رہا ہے کہ عثمان کھڑا ہے، جنت چل کے آ رہی ہے. کٹ یا عثمان انی اشہد لک بالجنہ، عثمان موت کا انتظار نہ کرو، آؤ زندگی میں جنت کو سینے سے لگا لو. کٹ یا عثمان، اور سجدہ شکر ادا کیا. کہا آقا 7 مرتبہ مطالبے کے 700 اونٹ دیا ہے، 100 گھوڑا شکرانے کے طور پر دے رہا ہو. کس بات کا شکرانہ؟ جنت دیکھ لی تھی. اور کس بات کا شکرانہ؟ جنت دیکھ لی تھی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم یہ جنتی جا رہا ہے. کٹ یا انی اشہد لک، اس کا تذکرہ کروں کہ اس کا، اور اس کا کروں کہ اس کا، کہ ان تینوں کا، کہ دونوں جن کے بارے میں خطیب پاکستان کہہ رہے تھے انا و ابو بکر و عمر، انا، ہائے رب کے رسول نے تو انا اور ابو بکر کہا، اور اللہ نے کیا کہا؟ کہا یہ واؤ کی غیریت کی بھی ضرورت نہیں. قل لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے صدیق اور مجھ کو ایک کر کے یہ کہا ہے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. میں تم الگ الگ نہیں، تیرے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ. یہ نہیں کہا، کہا تم اکٹھوں کے ساتھ. ان تینوں کا تذکرہ، دونوں، ہائے محبت ہو تو یہ ہو. مل کے کہتے ہیں آقا کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، کوئی رشتہ ڈھونڈو. ہائے اس کو کہتے ہیں نا محبت، کہ یار کے گھر کی چوکھٹ کی بھی نگہداری ہو، اس کے گھر کا بھی خیال. کہا رشتہ تو ڈھونڈ لیا، صدیق اور فاروق رشتہ ڈھونڈا، چلو نبی کے پاس چلتے ہیں. آقا عشاء کی بات کا وقت، نماز کا بعد، لوگ سو گئے. حضور باہر دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ دونوں ستارے کھڑے ہیں. کل چاند ان کے دروازوں پہ اترا تھا، آج چاند کی چوکھٹ پہ ستارے اتر آئے ہیں. کہا آج کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ فاطمہ جوان ہو گئی ہے، ان کا رشتہ لے کے آئے. کہا کس کے لیے؟ کہا جس کے لیے تم مانگو گے میں انکار نہیں کروں گا. کہا اللہ کے حبیب ہماری سفارش قبول کیجیے گا. فرمایا صدیق و فاروق کبھی تمہاری بات رد بھی کی ہے؟ چشم فلک نے یہ تو دیکھا ہے کہ محمد نے کسی کی بات کو ٹھکرایا ہو، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کہ صدیق کی بات کو ٹھکرایا یا فاروق. اور جب دونوں اکٹھے ہیں ٹکرانے کی بات ہی نہیں ہے. میں تمہاری نہیں ٹکراتا، رب میری نہیں ٹکراتا. تم کہو تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ علی کے لیے آئے ہیں رشتہ مانگنے. یا رسول اللہ کس کے لیے آئے ہیں؟ علی کے لیے رشتہ مانگنے آئے. نبی نے چہرہ اٹھایا اور ظالموں اس کا نام لے کے ان کو گالیاں دیتے ہو. نام اس کا، گالیاں ان کو.
ان کی محبت اس سے اور اس کی محبت ان سے، ان کا عالم یہ ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا یہ اس کے لیے کائنات کے امام کی لخت جگر کا رشتہ مانگ رہے ہیں، اس کو تکلیف دینا بھی گوارا نہیں۔ ہم جو ہیں آقا نے دیکھا، فرمایا ابو بکر و عمر تمہاری بات کبھی رد نہیں کی، فاطمہ سے پوچھ لیتا۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے سوال ہی کر لیا ہے، تب تک دروازے سے نہیں جائیں گے جب تک خیر نہ پڑ جائے گا۔ ہائے، آقا اندر گئے، اور مزے کی بات کیا ہے، روایت میری نہیں تیری، انہی کا مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ تو اپنی تاریکیوں کو دور کر لو، اندھیروں کو دور کر لو، کیا سیاہ بادلوں میں لپٹے ہوئے ہو۔ آؤ منو کے شہر اشوق کی، کشف الغمار ولی کی، کتاب تمہاری بات ہماری۔ کہا پوچھ لیجیے آقا۔ آقا چلنے لگے، صدیق نے ڈرتے ڈرتے کہا سیدی و مولائی۔ سرور کائنات نے پلٹ کے کہا ابو بکر کیا کہتے ہو؟ فرمایا ہماری بیٹی فاطمہ کو یہ ضرور کہہ دیجیے گا کہ ابو بکر و عمر سفارش لے کے آئے۔ جانتے ہیں کہ فاطمہ بھی جانتی ہے جس کی سفارش میرے باپ نے رد نہیں کی میں کیسے رد کر دوں گی۔ کہا آقا اتنی سی گزارش ہے، فاطمہ سے پوچھتے ہوئے ہماری سفارش کا تذکرہ کر دیجیے گا کہ ہم نے کہا۔ آقا نے بات کی، فاطمہ نے لب کشائی کے لیے الفاظ کو بھی اپنے منہ سے جدا نہیں کیا کہ آقا نے فرمایا فاطمہ میں جانتا ہوں تو کیا کہے گی، علی کے فقر کا تذکرہ کرے گی، غربت کا، میں جانتا ہوں، لیکن فاطمہ دیکھ لو تیرے محمد کا یار غار آیا ہے سفارش لے کر، تیرے بابا کا ساتھی آئے ہیں، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ فاطمہ کیا کہتی ہے؟ بابا جن کی سفارش کو تو نے کبھی رد نہیں کیا تو تیری لختے جگر ان کی سفارش کو کیسے رد کر دے؟ نبی ہنستے ہوئے آئے، فرمایا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، عمر تمہیں مبارک ہو، میں نے رشتہ منظور کر لیا ہے، لیکن باپ بھی تو تھے نا۔ کہا صدیق و فاروق رشتہ تو منظور کر لیا ہے، علی تو اتنا غریب ہے کہ شادی کیسے کرے گا، کہاں سے پیسے لے گا، جہیز کہاں سے، مہر کہاں سے؟ کہا یا رسول اللہ ہم اکیلے تو نہیں آئے، پیچھے عثمان بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اکیلے تو نہیں آئے، آپ ذرا منظوری سے نوازیے تو صحیح۔ پیچھے وہ بھی موجود ہے جس کی جود و سخا کو دیکھ کر رب نے ایک مقام پہ جنت کی 8 مرتبہ بشارت دی تھی، وہ بھی تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ آقا نے کہا جاؤ پھر مجھے منظور ہے۔ خوشی سے آئے، علی کے دروازے پہ دستک دی، دل دھڑک رہا ہے، یاران نبی گئے نہ جانے کیا ہے۔ جاتے ہوئے کہا تھا ابو بکر عمر نہ ہی سوال کرو تو اچھا ہے، اور انہوں نے جب پوچھا تھا کیوں نہ کرے، کہا ایک نبی سے رشتہ تو ہے، اگر نبی نے انکار کر دیا کہیں عمر بھر کے لیے رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ اور صدیق و فاروق نے اس اعتماد سے کہا تھا کہ ہماری کہی ہوئی بات نبی رد کرتے، اور فاروق کو یہ تو یہ بھی مانتا کہ میری کہی ہوئی بات تو عرش والا بھی رد نہیں کرتا ہے، میری کہی ہوئی بات تو عرش والے نے کبھی رد نہیں کی، تو یہ تو عرش والے ہی کا تو نبی ہے، اگر یہ کبھی بھولے سے کہہ بھی دیا کہ نہیں دیتا تو پھر عرش والے کو منا لیں گے، وہ خود منوا لے گا۔ اعتماد کا عالم دھڑکتے ہوئے دل سے دروازہ کھولا، سامنے نبی کے یاروں کو مسکراتا ہوا دیکھا کہ وہ آئے ہیں
جن کے سوا کبھی آنکھ بھر کے نبی کا چہرہ دیکھنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی ہے. ایک مزے کی بات کہہ دوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا نام نقشہ آیا ہے نبی کا، یا صدیق سے آیا ہے یا فاروق سے، علی سے کوئی بات نہیں آئی. لوگوں نے کہا تو گھر میں پڑا، گھر میں پڑا، گھر میں جوان ہوا، نبی کی صورت تو بتا. کہا اس جلال والے چہرے کو دیکھنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہوئی ہے. یہ ضرورت صدیق و فاروق کے سوا کس میں تھی کہ نبی کے چہرے کو دیکھے؟ اور لوگ تو اگر نبی پانی کے چشمے پہ بیٹھا ہوا ہوتا تو پیچھے کھڑے رہتے تھے کہ اکثر جمیل نظر آئے تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. جرت کس کو تھی کہ سامنے آ کے دیکھ سکے؟ کوئی جرت تھی؟ کون ہے جو دیکھے؟ اور اس کو دیکھے جس کو حسان نے کہا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. لوگوں کو رب کن کہہ کے پیدا کرتا رہا، تجھ کو رب اپنے ہاتھ سے گونج کر بناتا رہا. اس کو کون دیکھے؟ کون دیکھے؟ اس کو کون دیکھے جس کو جابر نے ایک چاند بڑی ہاتھ میں دیکھ کے کہا تھا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. چاند سے تجھ کو تشبیہ دوں، کعبے کا رب گواہ ہے کہ چاند کو بھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے. کون دیکھے اس کو؟ علی آئے، دیکھا، اپنے نبی کے یاروں کو دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کھولا، دیکھا میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس